اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 رکو نمبر 5 آیت نمبر 267 سے ہم پورا یہ رکو نمبر 5 دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کے رکو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب اسی سے متعلق امور کا اور زیادہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیباتی ما کسبتم، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے تم خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، یعنی اپنی کمائی میں سے اے ایمان والو تم اپنی پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں کیا ہے خرچ کرو، ومما اخرجنا، اور اس چیز میں سے خرچ کرو، اخرجنا، جو کہ ہم نے پیدا کی ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارضی، زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیثہ، اور تم ارادہ نہ کرو گندی چیز کا، منہو، اس میں سے، تنفقون، کہ تم اس کو خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں تم اچھی اچھی چیزوں کو خرچ کرو جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور تم گندی چیزوں کا یا خراب چیزوں کا کیا ہے خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم اس کو کبھی نہیں لوگے، یعنی ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو جس کو تم کبھی لینا پسند نہ کرو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس کے اندر، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید، اور خوبیوں والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیا ہے اپنی اچھی اچھی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پر طیب کے معنی کیا ہے، وہ عمدہ کے ہیں، عمدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے آتے تھے، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، اور پاکیزہ چیز وہی ہو سکتی ہے جو کہ کیسی ہو، حلال ہو۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تاکید کر دی، کیونکہ عمدہ چیز وہ جب ہی ہوتی ہے جب وہ کیا ہے حلال ہوتی ہے۔ تو طیب کی تفسیر یہاں پر کس سے کی گئی ہے، حلال سے کی گئی ہے۔ اور تم اپنی بری چیزوں کا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان وہ وعدہ دیتا ہے، شیطان وہ وعدہ دیتا ہے، الفقرہ، تم کو تنگ دستی کا، ویامرکم بالفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تمہارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو کہ تم کو اس بات کی جانب ابھار رہا ہے کہ تمہارا کیا ہے وہ مال کم ہو جائے گا اور تمہارے اوپر تنگ دستی آ جائے گی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تم کو حکم دے گا بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے، مغفرتاً، اپنی بخشش کا، وفضلاً، اور فضل کا، یعنی اللہ کی راہ میں اگر آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی مغفرت بھی فرما دے گا اور اپنا فضل آپ کے اوپر فرمائے گا کہ آپ کے مال کو کیا ہے اللہ تعالیٰ دوگنا کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ واسع، بہت کشائش والا ہے، علیم، اور سب کچھ جانتا ہے، یعنی آپ کی نیت کو جانتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں کیا ہے خرچہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی جو حکمت ہے، جو لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت، اور جس کو مل جائے الحکمت، حکمت یعنی سمجھ مل جائے، فقد اوتیا خیرن کثیرا، تو اس کو بڑی خوبی مل گئی، یعنی فقد اوتیا خیرن کثیرا، تو اس کو کیا ہے بہت زیادہ خیر مل گئی، اس کے پاس بہت زیادہ خیر ہوگی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں،
یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی جس کو سمجھ حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے خیر کو جمع کر لیا ہے، اور ان باتوں سے نصیحت کو حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر یہ کہ وہ لوگ جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ تو وہی لوگ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کی حکمت کو پہچان سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما انفقتم من نفقتن، اور جو بھی تم خرچ کرو گے من نفقتن خیرات میں سے، او نظر تم یا تم قبول کرو گے من نظرن کسی بھی نظر کو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے، سب معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تم جو خرچ کرو گے تمہاری اس میں خرچ کرنے کی کیا نیت ہے وہ بھی جانتا ہے، اگر تم کوئی منت مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کیا ہے، من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یعنی اگر تم ظاہر کر کے دو گے اپنے صدقے کو، فنعما ہی، تو یہ کیا ہے تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پہنچا دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو کتنی پیاری آیات چل رہی ہیں، کتنا اچھا ان کا ترجمہ ہے۔ ان سے ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ہمیں اس کو کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، محض اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے، اس میں ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوبارہ دیکھتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقہ کرو گے یعنی ظاہر کر کے، فنعما ہی، تو یہ بھی تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقے کو چھپا کر کے دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو پہنچا دو گے فقیروں تک، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی بہتر ہے کیا ہے تمہارے حق میں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقہ کرنے کی وجہ سے دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، ہے نا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم، مٹا دے گا اللہ تعالیٰ یا دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو، خبیر، سب کی کیا ہے خبر رکھنے والا ہے۔ لیسا علیک ہداہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نہیں ہے ہداہم کہ آپ ان کو ہدایت پر لے کر آئیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی دے یا ہم کسی کے لیے صدقہ کریں تو ہم اس کو یہ شرط لگا کر کے دے کہ ہم تمہیں صدقہ جب دیں گے جب تم نیک بن جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جس کو صدقہ دینا ہے آپ ان کو صدقہ دیں، ہدایت دینا یا نہیں دینا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کیونکہ اس وقت جب لوگ مسلمان یہودی لوگوں کو صدقہ دیتے تھے تو وہ یہ امید کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ ہدایت دینا یا نہ دینا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ وما تنفقوا من خیرن، اور جو خرچ کرو گے تم اپنے مال میں سے، فلی انفسکم، تو وہ کیا ہے تمہارے ہی واسطے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جب تک تم خرچ کرو گے الا ابتغاء وجہ اللہ، تو وہ اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے ہوگا۔ وما تنفقوا من خیرن، اور جو خرچ کرو گے من خیرن اپنے مال میں سے، یوفا الیکم، تو پورا پورا دے دیا جائے گا تمہاری طرف اس کو، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا کیا ہے حق نہیں مارا جائے گا۔ یعنی جو بھی کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا ہے پورا پورا بدلہ تم کو عطا کرے گا، تمہاری حق تلفی نہیں کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہم اپنے ہی لیے کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب اس کا پورا پورا ثواب ہمارے سامنے لا کر دیا جائے گا اور ہمارے حق میں سے کیا ہے کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی الذین ایسے لوگ احصروا جو کہ رکے ہوئے ہیں یا کام میں لگے ہوئے ہیں،
فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ دین سیکھنا سکھانا یا پھر کسی کی خدمت کرنا، اس وجہ سے وہ کمانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی وہ زمین میں چل پھر کر روزگار نہیں کما سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو جو لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں، یحسبہم الجاہل، تو جو لوگ انہیں نہیں جانتے تو وہ یحسبہم، تو وہ گمان کرتے ہیں، من التعفف، کہ وہ امیر ہیں، یعنی ان کے سوال نہ کرنے سے کہ وہ امیر ہیں، یعنی ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سوال نہ کرنے سے کیا ہے، ان کو مالدار گمان کرتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، مالدار ہیں۔ جو لوگ انہیں نہیں جانتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ مانگتے نہیں بلکہ صبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعرفہم بسیماہم، لیکن سمجھدار آدمی ان کو ان کے چہرے اور حالت سے پہچان لیتا ہے، یعنی ان کی حالت میں ضرورت نظر آتی ہے، اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا ہے، اپنے گھر میں خاموش رہتے ہیں۔ تو لا یسألون الناس الحافا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے ہیں، نہ ضد کرتے ہیں اور نہ ہی بار بار مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، تم جو بھی خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس سے خوب جانتا ہے۔ یعنی اصل مستحق وہ نہیں جو بار بار مانگتے ہیں، جو شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے وہ لوگ ہیں، جو خاموشی سے تنگی برداشت کرتے ہیں تو دینے کے حقدار وہ لوگ ہیں، جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، اصل مستحق ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو خود تلاش کریں، ان کی مدد کریں، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ ان لوگوں کو دو جو خاموشی سے ضرورت مند ہیں، جو مانگتے نہیں، لیکن اصل میں وہی سب سے زیادہ کیا ہیں، حقدار ہیں۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم اپنے صدقے کو ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو کہ اس کے کیا ہے، اصل حقدار ہیں، جو کہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور جو گھر گھر جا کر سوال کرتے ہیں تو وہ ایسے صدقے کی کیا ہے، حقدار نہیں ہیں۔ الذین ینفقون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیلی، رات کے حصے میں، والنہاری، اور دن کے حصے میں بھی، سرًا، چھپا کر کے بھی، وعلانیۃ، اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہے یعنی ڈر ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ کیا ہے، غمگین ہوں گے۔ تو اس واقعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کر، اور 10,000 کیا ہے، ظاہر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو آج کی زندگی میں اس رکوع پر ہم عمل کیسے کریں؟ تو اس پورے رکوع میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہترین چیز کیا ہے، ہمیں اللہ کے لیے خرچ کرنی ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پرانے کپڑے، خراب چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا سکھا رہا ہے، جو خود پسند ہو وہی کیا ہے، دوسروں کو دو۔ یعنی اچھے کپڑے، صاف کھانا یا بہترین چیز صدقہ کریں، یہ سوچ کر کے دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کے ڈر کو ہم اگنور کریں۔ اگر آج ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اگر ہم نے کچھ دے دیا تو ہمارے پاس کیا ہے، مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جب بھی یہ خیال آئے تو فوراً ہمیں کچھ نہ کچھ کیا ہے، دے دینا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیت صرف اللہ کے لیے ہو۔ آج ہم کبھی کبھی دکھاوے کے لیے بھی دیتے ہیں یا تعریف سننے کے لیے بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصل اجر جو ہے وہ نیت پر ہے، یعنی دل میں نیت کریں کہ یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے میں دے رہی ہوں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھپا کر دینا سیکھیں۔ آج سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے۔ کسی کی ہم مدد کریں تو خاموش طریقے سے کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور آج کل لوگ مدد کرتے ہیں کہ لوگوں کو
پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس کی مدد کی اور کس طریقے سے کی، اور جو اصل مستحق لوگ ہیں ان کو تلاش کر کر کے ہم اپنا صدقہ دیں۔ آج ہم ہر مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اصل مستحق وہ ہے جو مانگتے نہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، کوئی سفید پوش فیملی ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی طالب علم ہو، ان سب کی ہمیں کیا ہے خاموشی سے مدد کرنی چاہیے، کسی پر احسان نہ جتائیں۔ آج ہم لوگ دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا اجر کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ہم دے کر بھول جائیں، کسی کو احساس نہ دلائیں، اور اسی طرح کیا ہے ہم مسلسل صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دن رات خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی روزانہ تھوڑا صدقہ، 10 روپے ہی ہو یا 1 روپیہ ہی ہو یا ہفتے وار ہو یا ماہانہ ہو، ہمیں کیا ہے اپنی عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ صدقہ صرف دینا نہیں بلکہ صحیح نیت، صحیح طریقہ اور صحیح لوگوں کو دینا ہے۔ ہمیں بہترین چیز اللہ کے لیے دینی ہے، چھپا کر دینی ہے، اور ایسے لوگوں کو دینی ہے جو مانگتے نہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ واپس دے گا اور کبھی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جو ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دے گا، اور اللہ ہمیں کیا ہے دنیا میں بھی دکھا دے گا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس رکوع کو ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے لے کر آئیں، کس طرح سے عمل کریں، کس طرح سے ہم صدقہ دیں، اور کس طرح سے اپنا صدقہ ہم اس کے مستحقین کو پہنچائیں۔ پوری اچھی طریقے سے قرآن کریم نے یہ بات ہم کو سمجھا دی ہے۔ تھوڑا طبیعت ناساز ہے، اس لیے آواز کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صدقہ کرنے کا میسج دیا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر کے آئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کو پہنچائیں، اس پیغام کو بتائیں کہ قرآن کریم صدقہ دینے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا رکوع نمبر 6 لے کر کے آؤں گی، اور جلدی ہی لے کر کے آؤں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔